رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کی جاتی ہے، ان کا انکار کیا جاتا ہے، پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ آج کل تو ہر کوئی تکلیف اور پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا۔ کوئی بد پریزی یا موسمی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہوا تو سمجھتا ہے کسی نے جادو کر دیا۔ کسی کی سستی اور نااہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی، سمجھتا ہے کسی نے جادو کے ذریعے بندش کرا دی۔ یوں لگتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہو۔ لیکن یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ حسد، کینہ، بغض اور خواہشات میں جیسے جیسے اضافہ ہو رہا ہے اور جادوگروں کے ملنے میں جتنی آسانیاں ہو رہی ہیں، اتنا ہی جادو کا فتنہ بھی بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے کسی صاحب علم سے اپنے معاملے کی تشخیص کروانی ضروری ہے، پھر اس کے مطابق مکمل علاج کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جادو میں مبتلا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی کیا تدبیر اختیار کرے کہ کسی سے مدد نہ لینی پڑے لیکن اس کا کام ہو جائے، اس کو فائدہ مل جائے؟ تو اس کے لیے میں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں جس کو کر کے نہ صرف جادو کاٹا جا سکتا ہے بلکہ اس کو دشمن پر کروانے والے پر واپس پلٹایا بھی جا سکتا ہے۔ وہ کون سی آیات ہیں؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دوبارہ میں اس کو پڑھتا ہوں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ان دو آیات کو بعد نماز فجر 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ جسم پر پھیر دیں اور پھر اپنے گھر میں چاروں طرف دم کر دیں۔ اس کے ساتھ دن میں کسی وقت ان آیات کو 101 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر دیں۔ اس پانی کو سارا دن گھر میں سب کو پلائیں۔ اس عمل کو مسلسل 41 دن تک کرنا ہے۔ اس سے نہ صرف جادو ختم ہوگا بلکہ واپس بھی پلٹے گا۔ جن کے رشتوں میں بندش ہے وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ سورہ طٰہٰ روزانہ 1 بار اور یا ودود یا لطیف 1100 بار پڑھیں۔ جن لوگوں کے رزق میں بندش ہے ان کو بھی یہی عمل جو آیات والا بتایا ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص 300 بار روزانہ اور یا ذی الجلال والاکرام روزانہ 300 بار کسی بھی وقت پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تمام مسائل سے اللہ نجات دے کر اپنے فضل و کرم کی عنایت فرمائیں گے۔